إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ساء سبيلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے جمعے کے خطبہ کا عنوان بھی حالات اور واقعات کی مناسبت سے منتخب کیا گیا ہے. آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان بہت سارے بھائیوں تک پہنچ چکا، پھر بھی اخلاقاً میں بیان کر دوں کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ، اس لیے کہ آج معاشرے کے اندر اگر آپ غور کر کے دیکھتے ہیں مساجد کے بہت سارے ٹاپکوں پر خطبے ہوتے جا رہے ہیں. کوئی تو اپنی جماعت کو بچانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی ٹیم کو بچانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے رنگ اور کلر کو بچانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے مریدوں کو بچانے میں لگا ہوا ہے. غرض کے ہر چیز کے اوپر ایک گفتگو ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے وہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا، ان سے نہیں ملنا، وہ مجلس میں نہیں جانا، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ فلانا ہے. پتہ نہیں کتنے اچھے فتوے چل رہے ہیں، لیکن ان بدخماش لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آج اس امت کی، غیور امت کی، نبی کی معتبر امت کی، نبی کی بہترین امت کی آج بیٹیوں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. اس کا ہوش نہ تو ان علماءوں کو ہے نہ تو ان مشائخ کو ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. نوجوان نسل مغربی تہذیب کو لے کر جینے کی عادی بن رہی ہے. نوجوان لڑکیاں اپنے آپے سے باہر ہو رہی ہیں، نفسانی خواہشات کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر رہی ہیں. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں ایک عائشہ کی بیٹی ہوں، میں ایک فاطمہ کی بہن ہوں. اس کے ذہن سے بات ختم کر دی گئی اور اسے سمجھا دیا گیا کہ تم اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرو، بہت سارے پڑھائیاں پڑھو، تم ڈاکٹری کرو، تم وکیل بنو، تم انجینئر بنو، تم انگریزی میں بات کرنے والی بنو، تمہارے پاس بہت سارے ڈگریاں ہونا ہے تاکہ خاندان کا نام اونچا رہے. افسوس سد افسوس، یہ خاندان کا نام اونچا رکھنے کا لفظ ابو لہب کا تھا. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بھٹکی ہوئی انسانیت کے سامنے ایک رب کو ماننے کی بات کر رہے تھے، اس وقت ابو لہب نے یہی کہا تھا کہ ہائے میری بدبختی کہ ایک اعلیٰ خاندان کا آدمی بھٹک گیا. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ. یہ خاندان کی فکر میں تم
آج نوجوان نسل کی بلی اور قربانی دے رہے ہو تم. ان جھوٹی عزتوں کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو جہنم میں بھیج رہے ہو تم. اللہ رب العزت بڑے بہترین انداز میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہترین نقطے کی طرف اشارہ کر کے بتایا اور اللہ رب العزت سمجھایا لوگوں کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے احادیث مبارکہ کے اندر تمام انسانیت کو اجاگر کر دیا, انسانیت کو نصیحت کر دی. وہ صحابہ کرام کی جماعت جو جماعت دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا ہوئی, پھر ویسی جماعت دنیا میں نہیں پیدا ہوگی قیامت کی صبح تک. ان لوگوں نے نبی کی باتوں کو کیسے لیا, اس کو کیسے اپنے سینے میں بسایا اور معاشرے کے اندر امن کو کیسے قائم کیا, عریانیت کو کیسے ختم کیا, فاحشہ پن کو کیسے ختم کیا, زنا کے نظام کو انہوں نے کیسے میٹا, سودی نظام کو کیسے میٹا, خاندانی رسم و رواج کو انہوں نے کیسے ختم کیا. یہ مثالیں ہیں ہمارے پاس بھری پڑی ہے قرآن اور حدیث کے اندر. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی ہماری گفتگو ایک کسی مخصوص جماعت کے ایک صاحب سے ہوئی جو 25 سال سے جنہوں نے جماعت میں لگا کر کام کر دیا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی شاید سالم مسلمان ہیں, ہم ہی سالڈ مسلمان ہیں, باقی کے سب پراگندہ ہیں. کیا بتاؤں ان کے بارے میں؟ 3 دن نکل جانے سے مسلمان نہیں ہو جاتا, 40 دن چلے جانے سے مسلمان نہیں ہو جاتا, 6 مہینے چلے جانے سے مسلمان نہیں ہو جاتا, 6 سال لگانے سے مسلمان نہیں ہو جاتا, آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ کا دورہ کرنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا. مسلمان کب ہوتا ہے ایک انسان؟ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پامالی ہوتے ہوئے دیکھے اور اس پر اپنے ہاتھ سے روکے, زبان سے روکے, دل میں برا سمجھے, خود کو اپنے لیے مٹا دے, تب جا کر کے مسلمان کہلانے کا حقدار بنتا ہے. پڑوس میں چاہے کچھ ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں, شہر میں کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں, خاندان کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں اس کی کوئی فکر نہیں. تب ان کی اور ہماری جب گفتگو ہوئی تو آدھے گھنٹے میں میاں کو سمجھ میں آ گیا کہ اصل اسلام کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے مجھ سے پلٹ کر کے کہ بھائی اچھا کیا آپ نے ہمارے ذہن کو کھول دیا, ورنہ ہمارے اکابرین نے آپ لوگوں کے متعلق یہ بتایا کہ آپ لوگ شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ اکبر. سوچو نوجوانوں, تم دعویٰ کرتے ہو حق پرست ہونے کا, لیکن تمہاری بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے, تمہاری نسلوں کو بگاڑا جا رہا ہے, تمہاری فصلوں کو کاٹا جا رہا ہے, تمہارے نبی کی سنتوں پر مذاق بنایا جا رہا ہے, اللہ کے لائے ہوئے قانون کو پیروں تلے رون دیا جا رہا ہے. اس کے باوجود یہ نوجوان نسل تماشبین بنی بیٹھی ہے. کبھی لڑا ہے تم نے کسی سے؟ کبھی جھگڑا ہے کسی سے؟ کسی کو بحث کی ہے کسی سے؟ مشکلات کا سامنا کیا ہے کبھی تم نے اسلام کے خاطر؟ نہیں, نفسانی خواہشات کے خاطر ضرور کیا ہے تم نے, نفسانی خواہشات کے خاطر کیا ہے تم نے. ایک جھگڑا آیا, ایک ہی لڑکی کے 2 عاشق. اللہ اکبر. مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں دوست, کوئی تیسرے چوتھے کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے, مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ایک مسلم لڑکی, اس کے 2 عاشق, ایک کہتا ہے یہ میری, ایک کہتا ہے یہ میری. تماشا کس کا ہو رہا ہے؟ تم جانتے ہو وہ کس کی بہن ہے؟ میری آپ کی بہن ہے. وہ کرنے والا بھی کون ہے؟ میرا اور آپ کا بھائی ہے. اگر تم معاشرے کے اندر اس فتنے کے خلاف میں آج کھڑے نہیں رہے ہوگے تو یہ آج شاید میرے اور آپ کے گھر کو بھی جلا کر چین لے گی. اگر اس آج کو میٹنے کی خاطر, اس فتنے کو دبانے کی خاطر اگر تم اپنی زبان کو نہیں کھولے گے معاشرے کے اندر تو شاید ہو سکتا ہے یہ بدنامی کا ٹوکرا میرے اور آپ کے سر پہ بھی آ جائے. آج بڑے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو خطبے کے اندر انشاءاللہ اللہ کے نبی کے فرمودات کے مطابق اللہ رب العزت نے واضح کر کے بتایا, کہاں ولا تقربوا الزنا, اے لوگو ہرگز ہرگز زنا کے قریب میں بھی مت جانا, زنا کے قریب مت پھٹکنا. یہ بہت بڑا برائی کا راستہ ہے, یہ بہت بڑا برائی کا راستہ ہے. اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے اس بات کی کہ زنا کے قریب مت جاؤ. ذرا مجھے بھلا بتاؤ کہ زنا کس کو کہا جاتا ہوگا؟ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللیگل ہو. تم نے اپنے کسی باپ یا بات کی بات کو مانی, ان لوگوں نے کسی لڑکی کو پسند کیا, ان لوگوں نے بات کی, 2 گواہ لڑکے کے طرف سے 2 گواہ لڑکی کے طرف سے لائے گئے,
4 لوگوں نے بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ ہاں بھائی اس رشتے کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی گواہی میں. جب یہ عمل لازم و ملزوم ہو جاتا ہے، جب جس کو نکاح کی محفل کہی جا سکتی ہے، اس کے بعد ایک لڑکا ایک لڑکی پر حلال ہوتا ہے اور ایک لڑکی ایک لڑکے پر حلال ہوتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب یہاں تک کون منزل طے کرے؟ لیونگ پارٹنر کا سسٹم بنایا گیا. لیونگ پارٹنر کا سسٹم اتنا جڑ پکڑا، سب سے پہلے اس سرزمین ہند کی دہلی کی ایک ہوٹل میں اس کا پردہ فاش ہوا. آج سے 3 سال پہلے کی میں بات بتلا رہا ہوں. جس وقت لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ اتنے سارے لوگ ہفتے کی رات میں ہوٹل میں کیا کرنے آتے ہیں، تو جب دیکھا گیا کہ کپلز جمع ہو رہے ہیں اور ایک دن کے لیے معاہدہ کر رہے ہیں کہ تیری بیوی میرے ساتھ سوئے گی ایک رات، میرا شوہر تیرے ساتھ سوئے گا ایک رات، یہ لیونگ پارٹنر کا سسٹم قائم کیا گیا. پولیس نے اس کو پکڑا اور قانون چلایا گیا. لیکن یہ مسلم امہ جن کے پاس قرآن بھی موجود ہے، جن کے پاس نبی کی سیرت بھی موجود ہے، جن کے پاس بزرگوں کے واقعات بھی ہیں، جن کے پاس صحابہ کے حالات بھی ہیں، جو علم جانتی ہے، جنت میں جانے کی خواہش مند ہے، ایسا کون سا عالم ہندوستان کا اس پر آواز اٹھا کر، کسی جماعت کا ذمہ دار نے آواز اٹھا کر یہ کہا ہو کہ یہ جو کیا جا رہا ہے انسانیت کے خلاف ہے، اگر یہی عمل جاری رہے گا ہو سکتا ہے اس ملک پر بھیانک عذاب بھی آ جائے. کہا ہے کسی نے، فتوا دیا ہے کسی نے، رفع دین کرو تو فتوا، زور سے آمین کہو تو فتوا، پیر سے پیر ملاؤ تو فتوا، سینے پہ ہار باندھو تو فتوا، خبروں پہ نکو جاؤ بولے تو فتوا، بدعت مت کرو بولے تو فتوا، شادی بیاہ میں بیجا رسومات سے رکے تو فتوا، شادی میں باجا مت رکھو بولے تو فتوا. جتنی برائیاں ہم روکتے ہیں اس پر فتوے نکال کر یہ قوم کو جہنمی بنا رہے ہیں. ارے کہاں گیا تھا تمہارا ضمیر جب یہ حالات اس سرزمین پر ابھی جڑ پکڑ رہے تھے؟ اس وقت تمام دنیا کے تمام ملک کے علماء کہاں پر بیٹھے، کہاں مر گئے تھے، کہاں ان کی غیرت چلی گئی تھی کہ اٹھ کر کے کسی نے فتوا نہیں دیا کہ یہ زنا کا کام ہے، جو کوئی بھی قوم کرتی ہے اللہ سے جہنم رسید کرے گا. کسی نے لفظ نہیں دہرایا دوستو. اور وہ دن تھا، آج کا دن ہے. تمہارا شہر حیدرآباد اس آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. میں کہہ دوں لیونگ پارٹنر کا چل رہا ہے تمہارے شہر کے اندر. اور پھر جس کی آنچ مسلم لڑکیوں کو گھیر رہی ہے، جس کی آنچ سب سے زیادہ مسلم لڑکیوں کو گھیر رہی ہے، تمہیں شاید اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو. اسی لیے کہ تم کو صبح 10 بجے جا کر رات میں نوکری سے 10 بجے آنا معلوم ہے، صبح 10 بجے کارخانہ کھول کے رات کو 12 بجے تک بند کرنا معلوم ہے، بیکار کا وقت ملا تو سیریلیں دیکھنا معلوم ہے، بیکار کا وقت ملا تو دوستوں کے ساتھ گپے بازی تمہیں معلوم ہے، اپنی پسند کے فلمیں دیکھنا تمہیں آ گیا، سڑکوں پہ گھومنا تمہیں آ گیا، بیکار کے 2 بجے رات تک گٹکے کھا کے چبوتروں پر جینا تمہیں آ گیا. لیکن تمہیں فکر نہیں آئی اس امت کی کہ اللہ کے نبی نے اس امت کو کیا کہہ کر کے ذمہ داری دے کر کے گئے تھے اور یہ قوم اپنی ذمہ داری سے کیسے منہ موڑ رہی ہے. اللہ رب العزت نے واضح کر دیا اس بات کو. دوستو زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بے حیائی کا کام ہے، بہت برا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں بتایا گیا، جب میں خواب دیکھ رہا ہوں، ایک تندور جو ہوتی ہے، جو نان کی روٹی جیسی ڈالی جاتی ہے معلوم، ویسا ایک تنور بہت بڑا جل رہا ہے، اس کے نیچے سے آنچ لگائی گئی ہے اور اس میں بہت سارے مرد اور عورتیں برہنہ ننگی حالت میں ہیں. ایک عورت ایک مرد کو نہیں جانتی، ایک مرد ایک عورت کو نہیں جانتا. ان تمام لوگوں کو، عورتوں اور مردوں کو تنور میں جلایا جا رہا ہے، نیچے سے آنچ ڈالی جا رہی ہے، وہ آگ بھڑک کر تندور کے اندر سے باہر اٹھتی ہے تو وہ لوگ بھی آگ کے ذریعے سے اوپر کو اٹھائے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ تنور سے باہر نکل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس آگ کو نیچے دبا دیا جاتا ہے اور پھر وہ تمام کے تمام مرد اور عورتیں جلتے ہوئے اس تنور کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. سب سے بڑے گناہ کا ایک نمونہ بتایا گیا کہ جو آدمی زنا کرے گا اس کو یہ سزا ملنے والی ہے. اور ہم اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے بھائی یہ دقیانوسی نظام، پردے میں رکھو عورتوں کو، یہ دقیانوسی نظام کہ مردوں کی محفل الگ، عورتوں
اللہ اکبر، یہ ایسا لفظ ہے اسٹینڈرڈ، براڈ مائنڈیڈ، اسٹیٹس، اللہ اکبر، یہ پورے جہنم کے تختیاں الگ الگ سیکشنوں کے، یاد رکھ لینا اس بات کو. کبھی اپنی زبان پر یہ مت لاؤ کہ میں اسٹیٹس مینٹین کرتا ہوں، میرے خاندان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، میں براڈ مائنڈیڈ ہوں، تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے ہاتھ میں جہنم کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے آرام سے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں الگ مرد الگ. کوئی عورت اگر کسی غیر مرد کے ساتھ میں چند لمحے اکیلے میں گزار دیتی ہے، بات غور سے سننا دوستو، اور اس کا شکار پورا معاشرہ ہو رہا ہے آج، پورا معاشرہ ہو رہا ہے آج. نوکری کے نام پر، کمائی کے نام پر، بزنس کے نام پر، آئی ٹی کے نام پر، بی ٹی کے نام پر، پتہ کتنے نام ایسے نکل گئے معاشرے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مرد الگ الگ جن کا کوئی ازدواجی رشتہ نہ ہو، اکیلے ایک زندگی گزارتے ہیں یا وقت گزارتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان کے درمیان میں تیسرا شیطان آ جاتا ہے. اب شیطان جہاں داخلہ لیا وہاں برقع رہے گا یا برقع اتر جائے گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جہاں کپڑے رہیں گے یا کپڑے اتارے جائیں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے بتا دیا کہ تم دو غیر مرد غیر عورتیں ایک جگہ جمع مت ہو، تمہارے درمیان میں شیطان آ جاتا ہے اور وہ سب کچھ کرا دیتا ہے جس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے. اور آج کیا ہے بتاؤ مجھے آپ؟ تعلیم کے نام پر زنا، تہذیب کے نام پر زنا، تقریب کے نام پر زنا، خاندان کے نام پر زنا، ہر جگہ زنا کا بازار گرم کر دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سرزمین کے اوپر زنا عام ہو جاتا ہے، زنا کی کثرت ہو جاتی ہے، وہاں دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کے نزول کو روک دیتا ہے. دوسرا، اس سرزمین پر طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اللہ اکبر. اس فرمان کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. آج کیا معاملہ ہو گیا؟ ہر وہ چیز دنیا میں ڈیولپمنٹ کے لیے نکلی، اسلام کے لیے مسلمان استعمال کر سکتا تھا، لیکن مسلمانوں نے سب سے زیادہ گندگی سیکھی ان چیزوں سے. انٹرنیٹ نکلا تو مسلمانوں نے اچھائی کے بجائے برائی لی، فیس بک نکلا تو مسلمانوں نے اچھائی کے بجائے برائی لی، واٹس ایپ نکلا تو مسلمانوں نے اچھائی کے بدلے برائی لی. اور دوسری جو تنظیمیں ہیں جو اسلام کے خلاف میں چلتی ہیں، جو اسلام کے خلاف میں کام کرنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے، اسلام کے خلاف میں بولنا ان کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، ان کی کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے، ان کا معاش کا ذریعہ بن چکا ہے، ان کی پہچان کا ذریعہ بن چکا ہے، وہ تنظیمیں اسلام کے خلاف میں انہی ویب سائٹس کو استعمال کرتے ہوئے گندگی پھیلا رہی ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والی قوم، یہ خدیجہ کے بیٹے، یہ عائشہ کے بیٹے، یہ فاطمہ کے بھائی، یہ میرے نبی کے پکے سچے امتی، یہ میرے اللہ کے مقرب بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے الطہور شطر الایمان کے ذریعے سے پیدا کیا تھا کہ تم صرف پاکی اختیار کر لو تمہارے آدھے ایمان کو مکمل کر دوں گا. نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرا کر بتایا. لیکن یہی قوم سب سے زیادہ گندگی میں ہے آج. بڑا افسوس ہوتا ہے دوستو، بڑا افسوس ہوتا ہے نوجوانوں کو جب سڑکوں پر دیکھا جاتا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے دوستو جب نوجوانوں کو ناچتے گاتے دیکھا جاتا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے دوستو جب ہماری نوجوان لڑکیاں ناچتی گاتی بغیر برقعے کے نامحرموں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے ہوئے گاڑیوں پہ گھومتی ہیں. کیا ہو گیا اس قوم کو؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے. آئیے ایک واقعہ سنا دوں صحابیہ کے دور کا، اللہ کے نبی کے دور کا. اللہ کے نبی کے دور کے جو مسلمان تھے 100% ادخلوا فی السلم کے دائرے میں آتے تھے وہ لوگ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو دیکھنا ہے تو صحابہ کی جماعت کو دیکھ لینا. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرا پیٹ دیکھ رہے ہیں آپ پھلا ہوا ہے، یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے پیٹ میں ایک زنا کی نشانی پل رہی ہے.
میں نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے ہمارے پڑوسی کے ایک آدمی سے زنا کر لیا ہے. اللہ اکبر. کیا کہنا اس بہن کے ایمان کا یارو. اتنا بڑا جرات مندی کا مظاہرہ کر دیا اور اللہ کے نبی سے اقرار کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا مجھ سے. آج اگر کسی بہن سے زنا ہوتا ہے اور ہم اس کو اس کے گھر تک پہنچا کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے فیملی والے ہم پر لوٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہماری بچی کے ساتھ کیا بتاؤ. اللہ اکبر. اس کی عصمت کو بچا کر گھر تک چھوڑ رہے ہیں ہم اور ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی کچھ کیا ہے. یہ حال تو آج کی امت کا ہو گیا. لیکن آئیے صحابہ سے واقعات لے کر کے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عورت آئی, کہنے لگی میرے پیٹ میں ایک نشانی پل رہی ہے, گناہ کی نشانی ہے, زنا کی نشانی ہے. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ کیا ماجرا ہے. عورت نے کہا کہ پڑوس کے مرد کے ساتھ سو گئی ہوں جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں ناجائز چیز پل رہی ہے. اللہ کے نبی سے عورت کہتی ہے کہ یا رسول اللہ خوف ہو رہا ہے اس بات کا کہ موت پہلے آئے گی یا میری نشانی دنیا میں پہلے آئے گی. اگر ان حالات کے اندر مر جاؤں تو اللہ مجھے جہنم رسید کرنے والا ہے, اس گناہ سے ڈرتی ہوں. اللہ کے رسول جو شریعت نے سزا دی ہے وہ سزا کے مطابق مجھے سزا دے کر ہلاک کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ بہن, جب یہ نشانی تمہارے پیٹ سے باہر آ جائے گی اس کو لے کر کے آنا. اللہ کے نبی کی حکم پر عورت چلی گئی اور پھر چند دن کے بعد ایک چھوٹا شیر خار بچہ ہاتھ پیر مار کر کھیلتا ہوا دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ وہی اولاد ہے جس کا میں ترس رہی تھی کہ یہ کب دنیا میں آ جائے گا اور میں کب دنیا سے جاؤں گی, لہٰذا یا رسول اللہ اس بچے کو لے لیجئے اور مجھے پاک کر دیجئے. اللہ اکبر. اس کی جرت کو سلام, اس کی نیت کو سلام. دوستو انہی کے کارناموں کی بدولت میرا اور آپ کا نام آج مسلمانوں میں شمار کیا جاتا ہے. اگر وہ لوگ یہ کارنامے انجام نہیں دیتے میری اور آپ کی شناخت شاید کسی بت پرستی میں لگ جاتی. عورت سے کہا گیا لے جاؤ, چند دن کے بعد آؤ پھر بچے کو لے کر. جب بچہ چلنے کے قابل بن جائے عورت لے کر کے چلی گئی. چند مہینوں سالوں کے بعد پھر اس بچے کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آتی ہے. بچہ اپنے دو معصوم پیروں پر چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور لا کر کہتی یا رسول اللہ یہ لیجئے اس امانت کو, جو حکم دینا ہے میرے متعلق دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی نگاہوں سے اس عورت کو بھی دیکھا, اس بچے کو بھی دیکھا. ایک آدمی کے حوالے بچے کو کہہ کر دے دیا کہ اس کی پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس صحابی نے بچے کو لے کر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیل کو آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور اس عورت کی طرف نگاہوں کو ڈال کر کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ. صحابہ سے اشارہ فرمایا کہ مسجد نبوی کے باہر جو گراؤنڈ تمہیں میدان نظر آ رہا ہے اس میں جاؤ اور گڑھا کھودو. اتنا گڑھا کھودو کہ عورت ساری کی ساری اندر اتر جائے, اس کی گردن اور سر باہر رہ جائے. صحابہ کرام گڑھا کھودنے لگے. جب گڑھا کھد گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ یا رسول اللہ گڑھا کھد گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ چلاؤ تمہاری سزا کا وقت ہو چلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تمام قافلہ پیچھے. گڑھے کے قریب اللہ کے نبی گئے, مشاہدہ کیا. اس عورت سے کہا کہ اتر جاؤ گڑھے کے اندر. عورت زندہ اتر جاتی ہے. مٹی کو برابر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. عورت اندر اتر جاتی ہے اور یہاں تک زمین میں زندہ دفنائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے قدموں کو پیچھے لیا اور صحابہ کے اکرام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں پتھر کو اٹھائے اور اس عورت کے سر پر دے مارے اور ہر آدمی ٹھہرا ہوا اس منظر کو دیکھے. اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی زنا کرے گا عورت ہو یا مرد اس کی یہی سزا کی جائے گی کہ سنسار کیا جائے گا اسے. عورت زمین میں, ہر آدمی ہاتھ میں پتھر لیا مار رہا ہے سر پر. عورت کی چیخیں, سر پر زخم, خون نکل رہا ہے. اللہ کے نبی کے پہلو میں کھڑی ہوئی شخصیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ ہر آدمی پتھر مار رہا ہے, میں کیوں چوکوں اس سے. جلدی جلدی آگے بڑھے, زمین پر ڈھونڈا, ایک نوکیلا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا اور قریب عورت کے جا کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ عورت کے سر پر پتھر مارتے ہیں. عورت کے پیشانی کے اوپر پتھر لگتا ہے, شاخ کھل جاتی ہے, فوارہ خون کا زمین سے اوپر نکلتا ہے اور خالد بن ولید کے کپڑوں پر چند چھینٹے اس عورت کے پڑ
بڑھ جاتے ہیں. خالد بن ولید کی زبان سے نکل جاتا ہے اے خالد تو ہلاک ہو گیا, تو برباد ہو گیا, ناپکار ہو گیا, ایک زانیہ عورت کا خون تیرے کپڑوں پر پڑ گیا. وقت کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو سن رہے ہیں, گریبان پر ہاتھ ڈالا, خالد کو قریب کیا, پوچھا خالد ذرا بتاؤ تو صحیح کیا الفاظ تو نے کہے اس عورت کے معاملے میں. تو خالد نے دوہرا کر کہا یا رسول اللہ یہ میرے کپڑوں پر نشانی دیکھو, ایک گنہگار زانیہ عورت کا خون میرے کپڑوں پر پڑ گیا, میں تو بدخماش ناپکار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے کر کے کہا اے خالد اپنے الفاظ کو تو واپس لے لے, تو نہیں جانتا اس بہن نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے, ایسی پاکی اختیار کی ہے, اس کی توبہ کو مدینہ شہر پر تقسیم کر دیا جائے تو مدینہ شہر کی مغفرت ہو جائے گی. کہاں ہے دوست, کون ہے دوست؟ فیصلہ سنانے والا بھی غلط, فیصلہ سننے والا بھی غلط, غلطی کرنے والا بھی غلط, تمام معاشرے میں غلط. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہہ کر کے کہا کہ میرا قاتل ہے میرا منصف ہے. انصاف کرنے والے کو منصف کہا جاتا ہے, جج کہا جاتا ہے. میرا قاتل ہے میرا منصف ہے, کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا؟ آج اس امت کا تو یہ عالم ہو گیا ہے. اس عورت نے ایسی پاکی اور توبہ اختیار کی, اس کی توبہ کو مدینے پر تقسیم کر دیا جائے تو مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن غور کرنے والی بات کیا ہے, ہمارے معاشرے کا ہر گھر اسی زنا کی حالت میں ڈوبا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. غور کرو تم, زنا کس کو کہا جاتا ہے؟ زنا صرف ایک مرد اور عورت کپڑوں کو اتار کر انلیگل سیکس کرنے کا نام نہیں, انٹرکورس کرنے کا نام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کسی بری چیز کو دیکھتے ہو تو وہ تمہاری آنکھوں کا زنا ہے. تم کوئی بری بات زبان سے نکالتے ہو, زبان کا زنا ہے. تم کوئی برے مقام پر ان پیروں سے چل کر جاتے ہو, تمہارے پیروں کا زنا ہے. کوئی بری چیز نامحرم کو تو اپنے ہاتھ سے چھو لیتے ہو, یہ تمہارے ہاتھوں کا زنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری باتیں بتائی. لیکن آج اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قوم کیا چاہتی ہے, یہ قوم جب تک کہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوگی, یہ قوم جب تک کہ ان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرے گی, جب تک کہ یہ قوم اسلام کے قریب میں نہیں آئے گی, مسلم طبقہ بھی جلتا رہے گا, غیر مسلم طبقہ بھی جلتا رہے گا. کیا ہو گیا دوست؟ ایسی کون سی چیز ہے جو رب کے قانون سے تمہیں زیادہ عزیز ہو چلی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے, ایسی کون سی محبت ہے جس کو تم جنت سے زیادہ چاہتے ہو؟ ایسی کون سی شخصیت ہے دنیا میں جس کو ہم نبی سے زیادہ چاہنے والے بن گئے؟ ایسی کون سی ذات ہے دنیا میں جس کی عبادت ہم اللہ کو چھوڑ کر کرنے والے بن گئے؟ کیا ہو گیا تمہیں آخر یارو, کیا ہو گیا آخر؟ سرزمین میں جرم دندناتے گلی کوچوں سڑکوں میں محلوں میں پھر رہا ہے. اس جرم کو روکنے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا. ہاں الحمدللہ میں یہ بھی کہوں ہیں نوجوان کچھ جن کو اللہ تعالی رب العزت نے چن لیا ہے اس کام کے لیے, جو برائی کو دیکھتے ہیں تو آپے سے باہر ہوتے ہیں, جو برائی کو دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے بھی روکتے ہیں, زبان سے بھی روکتے ہیں. کبھی انہوں نے دل میں برا نہیں سمجھا اس بات کو, ذہن میں بٹھا لو ان باتوں کو. ہے نوجوان ماشاءاللہ, فخر ہے ان پر. ہیں کچھ بہنیں ماشاءاللہ العزیز, وہ بہنیں بھی کام کرتی ہیں الحمدللہ. جہاں کہیں برائی ہوتی ہے وہ بہنیں اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کر, اپنے بچوں کو چھوڑ کر, کھانا پکانا چھوڑ کر, برقع ڈال کر اس برائی کو ختم کرنے کے لیے چلے جاتی ہیں ماشاءاللہ العزیز, جس کی بنیاد پر ان کی قربانیاں ہیں جو میں آج 3 ٹائم سکون سے بیٹھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانا بھی کھا رہا ہوں. وہ ہے موجود معاشرے کے اندر جس کی بنیاد پر ہم امن اور شانتی چین کی نیند بھی سو رہے ہیں. اگر کاش اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اگر جو ہے بے غیرت اگر بنا دے, جرم والی اگر بنا دے, تو پھر انسان سو کیسے سکے گا, انسان کھا سے کیسے سکے گا, انسان کیسے سرخرو رہے گا؟ ہے ماشاءاللہ معاشرے کے اندر کام کرنے والے ایماندار لوگ, اللہ سے ڈرنے والے لوگ, اسلام کے چاہنے والے لوگ وہ موجود ہیں, تبھی تو آج سارا معاملہ ہے. آئیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ زنا کرنے والے کو کیا سزا دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا زانی 2 قسم کے ہیں, ایک کمارا زانی, ایک شادی شدہ زانی. کمارا وہ جس کا نکاح نہیں ہوا ابھی,
عمر تو ہو گئی نکاح کی، میاں ابھی کمانے میں ہے، میاں ابھی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں ہے، میاں ابھی تجارت کرنے میں ہے، یا تو عمر ہو گئی ہے، کوئی مالدار سسرال کو تلاش کر رہے ہیں میاں ابھی، وہ ملے گا تو شاید اپنی زندگی سیٹل کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زانی دو قسم کے ہیں، ایک کنوارا زانی، ایک شادی شدہ زانی، دونوں کی سزائیں الگ الگ بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح نہیں کرتا، بلکہ چند منٹوں کے لیے چند روپیہ دے کر اپنے نفسانی خواہشات کو پوری کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے زانی کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اب مجھے بھلا بتائیے، بعض لوگ بڑے عجیب سے دقیانوس سے خیالات رکھتے ہیں، خیر ہمارا شمار کوئی بڑے علماء میں نہیں کیا جاتا، جو اللہ نے توفیق دی ہے، علم دیا ہے، جذبہ دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، اسی کی تیاری کوشش کر کے آپ کے سامنے ہر جمعے کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا آج، جن کے پیچھے ہزاروں لوگ اپنے اپنے رنگ برنگی ٹوپیاں پہن کر گھومتے ہیں، جن کے اشارے پر لوگ غیر اللہ کے نام پر ہزاروں بکروں کی قربانی دیتے ہیں، ہزاروں تھیلے اناج کو ضائع کرتے ہیں، لوگوں کو حرام کھلاتے ہیں، جہنم رسید کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں اس مدعے پر بات نہیں ہوتی؟ کیوں اس مدعے کو سمجھایا نہیں جاتا؟ کیوں اتنی بڑی برائی کو لوگوں کے سامنے رکھا نہیں جاتا؟ تم سب کچھ کر لو، ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جنت تمہارا مقدر۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سا دستور ہے دوست؟ یہ کس نے اختیار دیا کسی ناپکار انسان کو، گنہگار کو؟ کون کہتا ہے جنتی؟ کس کو جنت ملنے کا بشارت ہے؟ ہاں بشارت دی گئی تھی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی گئی، یہ بھی بشارت دی گئی کہ جنت تیرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، یہ بھی بشارت دے دی گئی کہ اب میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے، گناہ کا بھی اگر ساری زندگی کام کرے تب بھی اللہ اسے جنت دے گا۔ یہ بشارتیں تھی میرے عثمان کے لیے۔ کیا عثمان نے بشارت کو حاصل کرنے کے بعد گناہ کے کام کیے تھے؟ وہ عثمان تو رات بھر اپنے پیشانی کو رب کے سامنے ڈال کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا تھا، جس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج غور کرو تم، کدھر سے کدھر انسان کی زندگی کو لا دیا گیا، کیا خواب دکھائے گئے، کیا دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ معصوم قوم انہی خوابوں کی تعبیر میں آ کر اپنے آپ کو جہنمی بنا رہی ہے، لیکن جنت کے خواہش مند نہیں ہیں ہم لوگ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق دو لوگ، ایک کنوارا زانی جس کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے، ایک شادی شدہ زانی جس کی شادی ہو گئی، بیوی موجود ہو، اس کے پاس طاقت ہے 2 بیوی رکھنے کی، اس کے پاس طاقت ہے 3 بیوی رکھنے کی، اس کے پاس طاقت ہے 4 بیوی رکھنے کی، لیکن وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایک ہی کو کر کر گلے ڈال لیا ہوں، اس کی حکمرانی سے تنگ آ گیا ہوں، لہذا دوسری کر کے لاؤں گا تو زندگی اجیرن بن جائے گی، لہذا چند روپیے دو، ہر روز نئی عورت کو لاؤ، استعمال کرو، پھر چھوڑ دو۔ یہ چل رہا ہے معاشرے میں تمہارے دوست، میں اسے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بات یاد رکھو آپ، میں شاید تم کو شہر کے ہوٹلوں کے نام بھی بتا دوں کہ جہاں جہاں روز یہ کام اور دھندے ہوتے کون کون جاتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے دوست، اللہ رب العزت چن کر کے کام لے رہا ہے ماشاءاللہ، ایک کب تک لے گا اللہ علم بالثواب۔ خیر مختصر بات یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شادی شدہ آدمی زنا کرے وہی عورت کا حال، اس کو سنسار کر کے مار دیا جائے، اس کو زمین میں دھسا کر سنسار کر دیا جائے، اس کو پتھروں سے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے، جو شادی شدہ زانی ہو۔ آج ذرا مجھے بلا بتاؤ، کیا اس پر آپ کی کوئی سوچ و فکر ہے، یا اس پر کوئی آپ کی پروگرامنگ ہے، یا اس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسی بڑی برائی ہے، یا آپ جانتے ہیں کہ یہ برائی کہاں لے جانے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھا آدمی زنا اگر کرے
تو اللہ تعالیٰ جنت تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائے گا اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات کہی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کروائی گئی, میں معراج کے سفر پر گیا, جنت کا مشاہدہ کیا, جہنم کے مشاہدے کے لیے مجھے لے جایا گیا. میں نے جہنم میں ایک بہترین بڑا دسترخوان دیکھا. اس دسترخوان کے ارد گرد عورتیں اور مرد ہیں, اور اس دسترخوان کے اوپر بہت سارے میوے, بہترین غذائیں, بہترین لوازمات, ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے. لیکن اس جنت کے وہ جہنم کے اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنی گردنوں کو, اپنی منہوں کو, اپنی پیٹھوں کو پھرائے ہوئے اچھائی کو چھوڑ کر ان کے سامنے سڑا ہوا بدبودار پیپ خون کا گوشت رکھا ہوا ہے, اور وہ عورتیں بھی کھا رہی ہیں, مرد بھی کھا رہا ہے مزے لے کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا, بھائی جبرائیل ذرا بھلا بتاؤ اتنی اچھی غذائیں جہنم میں چھوڑ کر یہ کون مرد اور عورتیں ہیں جو برائی کی اور غلاظت کی چیزیں کھا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں, یہ مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کو رکھ کر دوسرے سے نکاح کرنے کے بجائے عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. اللہ نے سزا کے طور پر یہ سزا دی ہے. اور وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو گھر میں رکھتے ہوئے اپنے شوہر کی عزت کرنے کے بجائے دوسرے مردوں سے تعلقات قائم کر لیے تھے, دوسرے مردوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتی تھی, دوسرے مردوں کے ساتھ سیر و تفریح ہوا کرتی تھی, کبھی بھائی کے نام پر, کبھی دوست کے نام پر, کبھی رشتہ دار کے نام پر, کبھی پڑوسی کے نام پر, کبھی ڈاکٹر کے نام پر, کبھی کسی اور کے نام پر یہ عورت گلچھرے اڑایا کرتی تھے. اس عورت کو اللہ رب العزت یہ جہنم کی سزا کے لیے مقرر کر دیا ہے. اللہ اکبر. غور کرو دوستو, کیسی کیسی سزائیں بتائی گئی اس جرم کے متعلق. کیا ہم تیار ہیں اس جرم کو میٹنے کے لیے؟ کیا ہم تیار ہیں اس جرم کی مخالفت کرنے کے لیے؟ کیا ہمارے پاس یہ علم ہے کہ ہم اس جرم کے لیے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں اور مسلم معاشرے کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ تعلیم کے نام پر جو زنا ہو رہا ہے اس زنا کو کیسے روکا جائے؟ سوچو تم, ایک ہاسپٹل میں کر کتنے واقعات آپ کے سامنے دوہراؤں. بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کہہ دوں, بعض اوقات سوچتا ہوں کہ یہ نادان قوم کے سامنے بول کے بھی کیا فائدہ, جو آج جمعے کو سن کر چلے جاتی ہے تو پھر دوبارہ جمعے کو آ جاتی ہے کہ چلو شکیل صاحب کا خطبہ ہے, ذرا اچھا سننے کو مل جائے گا. یہ کانوں کا بھی زنا ہے. تمہارے اندر حوصلہ پیدا نہیں ہوتا, صرف یہ سمجھتے ہو کہ بڑی اسٹرانگ ٹاپک ہوتی ہے, بڑا زبردست بولتے ہیں, کھل کر بات کرتے ہیں, اور میں صرف سن کر چلا جاتا ہوں. تو اس سے بے غیرتی کیا ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں. صحابہ کرام, ایک صحابی کے بارے میں مجھے تم چھان مار کر کے آئندہ جمعے کو مجھ سے سوال کر رہا ہوں, میرے سامنے بات کو رکھنا. دوستو, میں تمہارا بھائی ہوں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. میں تمہارا بھائی ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میری سوچ و فکر اسلام کے متعلق کیوں ایسی جاتی ہے, اور میرے یہ بھائی جو نڈھال بن چکے ہیں ان کی سوچ و فکر اسلام کے متعلق ایسی کیوں. میں فکر نہ آپ کی نہ کروں تو پھر کس کی کروں؟ میں سب سے پہلے میرے سینے میں فکر پیدا ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے متعلق ہوتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کبھی اس مسجد میں اکیلے میں بیٹھ کر ہفتے سے لے کر جمعرات تک میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ جو لوگ جمعے کو سن کر کے گئے تھے بیان, ان کے اندر کیا تبدیلی آئی ہوگی. کون کون بھائی ہو میرے پاس آ کر ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں بتائی ہے بڑی بہترین ہیں, ہم اس پر کچھ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں. کیا کوئی آ کر کے ملتا ہے یہاں پر؟ کوئی نہیں ملتا. دوست, آپ کو تو سن کر چلے جانے کی عادت پڑ گئی ہے. عادت اچھی نہیں ہے, یاد رکھو. آپ اس عادت کو بدل لو. کسی ایک صحابی کی زندگی میں لا کر کے بتانا مجھے کہ اللہ کے نبی کی بات, اللہ کے قانون کی بات, اللہ کے کتاب کی بات, اسلام کی بات سننے کے بعد وہ چین کی نیند گھر میں جا کر سو گیا ہو. نہیں بتا سکتے تم, نہیں بتا سکتے تم انشاءاللہ تعالی. ہمارے تجربے کے مطابق نہیں بتا سکیں گے تم انشاءاللہ. میری کم علمی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, نہیں بتا سکیں گے تم. یہ حالات ان کے اندر نہیں تھے تو انہوں نے آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا. ان کے اندر یہ حالات نہیں تھے نا. ہمارے اندر یہ حالات پیدا ہو گئے, حیث و ممالک سارے جا رہے ہیں, سب چلے جائیں گے, پھر نہتے ہو جائیں گے مسلمان. یاد رکھ لینا اس بات کو. غرض
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتا دیا جہنم میں جائیں گے جو لوگ زنا خور ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روک لگانے کا نایاب جو ہے نا کامیاب تجربہ ہمیں دیا اور نایاب مشورہ دیا جس میں شفائی شفا ہے. کاش کہ مسلمان قوم اللہ کے نبی سے پکی سچی محبت کرنے والی بن جاتی. کاش کہ یہ امت اپنے نبی کے سیرت کے خاطر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والی بن جاتی. کاش کہ یہ امت اسلام کی سربلندی کے لیے فاخوں کو برداشت کر لیتی تو تب کہیں جا کر سمجھ میں آتا کہ مسلمان آج بھی زندہ ہے. یو پی کی سرزمین پر 57 لوگوں کو لے جا کر اگنی پوجا کروا کر بٹو لگوا کر جے شری رام کے نعرے لگوا کر اسلام کی مخالفتوں میں کہلوا کر آج ساری ہندو تنظیمیں جشن منا رہی ہیں کہ ہمارے جو بھائی پرکھوں پہلے ہندو تھے پلٹ کر ہمارے گھر کو آ گئے ہیں, اب ہمارا نشانہ 1 لاکھ مسلمانوں کو ہندو بنانے کا ہے. تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو دوست؟ معلوم ہے تم کو یہ بات؟ کئی ایسے بھائی بہن ہیں ہمارے جن کو بات بھی نہیں معلوم ہے. کئی ایسے بھائی ہیں ان کو کرنا ہی کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں کافی ہے, جنت میرے لیے بنائی گئی کافی ہے, بس تمہارا تو ذمہ داری اتنی ختم ہو گئی یارو. تکلیف ہوتی ہے دوست, تکلیف ہوتی ہے دوست. وہ بھائی میرے آج بلک رہے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا. ماشاءاللہ العزیز قابل قدر اور فخر کروں گا میں ہمارے حیدرآباد کے ایک مسلم سیاسی جماعت کے اوپر. اسد الدین اویسی نے اس پارلیمنٹ کے اندر دھجیاں بکھیر دی تمام لوگوں کے. الحمدللہ ہم فخر سے اپنا سر کو اونچا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس ہندوستان کی سرزمین پر کوئی تو لاڈلا ہے نبی کا, کوئی تو چاہنے والا اسلام کا, کوئی تو فکر کرنے والا ہے مسلمان کا, جس نے تمام غیر مسلموں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے بانگے درا کہا ہم ڈرنے والے نہیں ایسے حالات سے, ایسے واقعات سے, تم کو جو کرنا ہے کرو, ہماری ذمہ داری کی ہم نبھا کر کے رہیں گے انشاءاللہ. تم کیا کر رہے ہو دوست؟ ایک آدمی بول دیا, اس کے دشمن پیدا ہو گئے, وہ آدمی محنت کرتے جا رہا ہے, یہ قوم کے پیچھے مسمار ہو رہا ہے. یہ قوم کیا کر رہی ہے مجھے بتاؤ. ہے تمہارے پاس جگر؟ ہے جگر تمہارے پاس؟ تم تو جس سے تجارت کاروبار کرتے ہو نا غیر مسلم سے, تم تو اس کو بھی سمجھانے کے قابل نہیں ہو یارو. وہ چل رہا ہے تمہارا مذہب تمہارے ساتھ, میرا مذہب میرے ساتھ, لکم دینکم ولی دین. اس کو اسلام سمجھایا ہی نہیں, اس کو نبی کی سیرت بتایا ہی نہیں, اس کو مسلمان کیا ہوتا ہے سمجھایا ہی نہیں, اور کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین. یہ جملے کے اوپر ہی تم بھی جہنم میں جانے والے اس کے ساتھ, تم بھی جہنم میں جانے والے اس کے ساتھ. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے میرے نبی نے نسخہ کیمیا دیا زنا سے روکنے کے لیے, زنا سے بچنے کے لیے, زنا سے بچانے کے لیے. بہترین نسخہ کیمیا. اگر اس نسخے کو استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ دیکھنا معاشرے میں امن کیسے نہیں قائم ہوگا اور زنا سے لوگ کیسے نہیں بچیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نوجوان آیا اور آ کر فرمائش کی کہ یا رسول اللہ میں غربت میں ہوں, مفلس میں ہوں, نکاح نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, لہذا میرے پڑوس میں خوبصورت عورت لڑکی رہتی ہے, میں آپ اجازت دیں تو میں اپنے نفسانی خواہشات کو ساتھ اس کے ساتھ پورا کر لوں. اللہ اکبر. وقت کے نبی کے ساتھ سوال ہو رہا ہے دوستو, وقت کے نبی کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کر سکتا میں نکاح, اس عورت کے ساتھ زنا کرنے کا مجھے اجازت دے دو, میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جوش جذبے کو دیکھا, اس کے انداز بیان کو دیکھا, کہا ادھر آؤ میاں بیٹھ جاؤ. کیا کہا پھر کہو؟ وہ نوجوان نے الفاظ کو پھر دوہرا کر کہا. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے زنا کر لو لیکن میرے کچھ باتیں ہیں اس کے جوابات دے دو. اس نوجوان نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے, آپ جو پوچھیں گے اس کا جواب دے دوں گا, مجھے اجازت ملنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا بے شک تم اس عورت کے ساتھ زنا کرو لیکن یہ سوچو کہ اگر کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا ہوگا. اس نے کہا کہ میں تو اسے چھوڑوں گا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا پھر وہ بھی کسی کی ماں ہے. پھر نبی نے کہا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا اگر کرے تو تم کیا کرو گے؟ مار ڈالوں گا. اللہ کے نبی نے کہا وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی بیوی ہے, وہ بھی کسی کی خالہ ہے, وہ بھی کسی کی پھوپھی ہے, وہ بھی کسی کی نانی ہے. تم جیسا سوچ رہے ہو
वैसा ही वो भी आदमी सोचेगा तुम्हारे मुताल्लिक। जब ये बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताई कि तुम्हारी माँ जैसी वो माँ है, तुम्हारी बहन जैसी वो बहन है, तुम ये तसव्वुर करो तुम्हारी माँ बहन के साथ ये हो तो क्या होगा। नौजवान अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ, नबी की पेशानी को चूम लिया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने बेहतरीन नुस्खा मुझे दे दिया है, अब मैं जिना से बाज आ जाऊंगा, उस औरत की तरफ पलट कर भी मैं नहीं देख सकता। अल्लाहु अकबर। क्या है ये जज्बा दोस्त? है सामने से पूरा देखोगे, पूरा पीछे जाने तक देखोगे, नजरों से उझल जाने तक देखोगे, तुम आजू से देखोगे, बाजू से देखोगे, सर के बाल से देखोगे, चुटला देखोगे, पता नहीं अंदर का भी देखोगे, बाहर का भी देखोगे। तुम्हारी तो आदत पड़ चुकी है ना, इसलिए कि नबी के चाहने वाले हो तुम। नबी के दस्ते मुबारक से तुमको हौज़े कौसर का प्याला मिलना, ये हरकतें करेगा तो मिलेगा। सोच लो तुम कौन है। अल्लाह के नबी ने नुस्खा कीमिया और दिया, कहा कि जो आदमी निकाह की उम्र हो जाए, निकाह करना चाहता है, उसके पास अगर पैसे नहीं है, अगर वो आदमी रुकना चाहता है, कोई इंतजाम नहीं है, तो वह आदमी लगातार रोजे रख ले, नफिल रोजे रखे। अल्लाह के नबी ने कहा जो आदमी रोजे में होता है उसकी निगाहें जमीन की तरफ आ जाती है, उसका नफ्स कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन क्या करें दोस्तों, रमजान आया तो रोजे याद आए, रमजान गया तो रोजे भी भूल गए। रमजान आया तो कुरान याद आ गई, रमजान चलेगा तो कुरान भी भूल गए। रमजान आया तो मस्जिद याद आई, रमजान चलेगा तो मस्जिद भी भूल गए। तमाम तर चीजें एक उसूल पर मबनी है अपनी, जो हमने अपने नफ्सों के तहत बना लिए हैं। गर्ज कहने का मकसद यह है अज़ीज़ान मोहतरम, आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको मौका दिया है इस्लाम को समझने का, इस्लाम की तरफ आने का। अगर इन बातों को गनीमत जानकर मैं और आप इस्लाम के तरफ अगर नहीं आते, तो ऐसा सुन करके सारी जिंदगी भी आप चले जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सुनने के बाद इनकलाब पैदा करो अपने दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर। दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह मेरा दिल मुर्दा हो गया है, अल्लाह इसे जिंदा कर मेरे अल्लाह, नबी की मोहब्बत में जिंदा कर अल्लाह, तेरे खौफ में जिंदा कर अल्लाह, इस्लाम के खातिर जिंदा कर। मैं ये दिल को जिंदा करना चाहता हूं मेरे अल्लाह, इस दिल को जिंदा करके अल्लाह मुझे वो मुजाहिद बनाकर दुनिया में भेज जिसके जरिए से मैं इस्लाम की सर्वलिंदे के लिए काम कर सकूं। कभी की है दुआ ऐसी? दुआ क्या की है? अल्लाह कारोबार तिजारत में बरकत हो जाए, बहुत कमी चल रही है। अल्लाह औलाद नाफरमान हो गई, फरमाबरदार बना दे। अरे तू खुद अल्लाह का नाफरमान है तो तेरी औलाद तेरी कैसे फरमाबरदार बने? पहले तू अल्लाह का फरमाबरदार बन, नबी के कानून का फरमाबरदार बन, फिर औलाद से उम्मीद रख के मेरी औलाद फरमाबरदार क्यों नहीं है। अल्लाह के कानून की पामाली करते हो, नबी की सुन्नतों का मजाक बनाते हो, फिर शिकायत करते हो कि औलाद फरमाबरदार नहीं है। कहां से बनेगी दोस्त? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मशवरा दिया इस कौम को, बेहतरीन उम्दा मशवरा। लेकिन आज ये कौम क्या सोचती है कि नहीं भाई, बीए तो पढ़ लिया, बीकॉम कर लूंगा, बीकॉम तो कर लिया, एमबीए कर लूंगा, एमबीए कर लिया, एमबीबीएस कर लूंगा। इधर पलट कर देख रहे हैं खबर खरीब में आ जा रही, वो तसव्वुर नहीं है इसको, सामने देख रहा है, भाग रहा है, खबर पीछे पीछे यहां तक आ गई। अब जब पूरे सर्टिफिकेट हाथ में आ गए, चेहरे पे छिड़लियां आ गए, बालों में सफेदी आना शुरू हो गई, हाथों पैरों में थरथरी आ गई, रात की नींद खत्म हो गई, खाना हजम नहीं हो रहा, शुगर पीछा कर लिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल इजाफा हो गया, रगें दम तोड़ गई। उस वक्त में सोच रहा है अब जरा जगह बन गई है, अब देखो कोई लड़की जिससे मैं निकाह करूंगा। अरे वो बेवकूफ, सारे सर्टिफिकेटों के बुनियाद पर तेरा निकाह नहीं होने वाला है। ये अल्लाह आसमान से जोड़ों को बनाकर दुनिया में भेजा है, वो नहीं तेरे लिए मिलने वाला है, वो तेरे लिए मुकर्रर है। तो क्या सोचता है कि मैं ये कर करके करूंगा? 30 साल की उम्र हो गई, 35 साल उम्र हो गई, पढ़ाई में है अभी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मशवरा दिया मुझे और आपको, तमाम इंसानों को, तमाम दुनिया के लोगों को, मानने वालों को, ना मानने वालों को। कहा दो बातें बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मुताल्लिक, और दुनिया में माशरे के अंदर बदनज़री फैलने के मुताल्लिक बताई। अल्लाह के नबी ने मशवरा दिया और कहा जिस घर के अंदर जवान लड़का शादी के काबिल हो, जो लड़की शादी के काबिल हो, उनको उठाने के लिए इतनी जल्दी करो जितनी तुम मैयत को उठाने के लिए जल्दी करते हो। है ये जज्बा? है जज्बा? नहीं। अब होता यह कि बड़ा भाई पढ़ाई में लगा हुआ है, छोटा भाई जरा होशियार निकल के कमाने में तरक्की कर लिया।
اب چھوٹا بھائی بول رہا بڑے بھائی کی شادی تک نہیں رکتا بھائی، جوان ہو گئے ہوں ماشاءاللہ میں شادی کرنے کے قابل ہوں، اب خاندان والے بول رہے ہیں ارے یہ کیسا رسم بنا رہا بھائی، بڑے کی نہیں ہوئی تو چھوٹے کی کیسا ہوتی؟ یہ کون بولے تمہارے کو بڑے کی نہیں ہوئی چھوٹے کی نہیں کرنا، چھوٹے کی نہیں ہوئی بڑے کی نہیں کرنا؟ یہ تم بنا لیے۔ جب تم یہ قانون بنا لیے تو معاشرے میں زنا کا نظام قائم ہوا۔ کب تک ایک انسان اپنی نفسانی خواہشات کو جکڑ کر رکھ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے اور کہا جس معاشرے کے اندر نکاح کرنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موجود ہوں اور وہ نکاح نہیں کر کے زندگی ایسے ہی گزارے تو خطرہ لگا رہے گا کہ اس معاشرے میں زنا عام ہو جانے والا ہے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے سب کچھ، وہی ہو رہا ہے سب کچھ۔ تم کیوں سوچتے ہو کہ نہیں نہیں بڑی ڈگری حاصل کروں گا تو میں شادی کروں گا؟ نعوذ باللہ، اللہ کے قانون کی پامالی کرتے ہو تم، اللہ کے قانون کی مخالفت کرتے ہو تم، نبی کے حکم کو ٹھکراتے ہو تم، اپنی زندگی خود جینا چاہتے ہو تم؟ نہیں جی سکتے، تم جی نہیں سکتے، تم جینے کی کوشش بھی کر لو تمام پریشانیاں، مفلسی، مشکلات، غربت، ہر وہ حالات تمہارے ساتھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ذہن میں رکھ لینا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ زنا عام ہو رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک جملے کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر دوں تو بہتر رہے گا، شاید یہ جملہ ہمارے ذہنوں کو کھولنے کے لیے کافی ہوگا، یہ کہ آج اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن آج زنا اتنا آسان ہو گیا کہ نکاح بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ زنا کرنے کے لیے 2000 روپے، نکاح کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے۔ یہ کیا جملہ ہمارے پاس آ گیا؟ ذرا غور کر لو تم اس بات کے اوپر دوستو۔ بہرحال ایک ذمہ داری قبول کرو کہ معاشرے سے گندگی کیسے ختم کریں ہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، اے اللہ رب العزت جو کچھ بھی سنایا جا رہا ہے کہنے والے کو، سننے والے کو صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائیے۔ اے اللہ ایک جرم ہے جو پنپ رہا ہے معاشرے کے اندر، ایک جرم ہے جو پھیل رہا ہے معاشرے کے اندر جس کو زنا کہا گیا ہے، اے میرے غفور رحیم ہمارے نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، اتنے بڑے جرم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کوئی لڑکے لڑکیاں اگر انجانے جانے میں اس حرکت کے اندر ملوث ہے میرے پاک پروردگار تو ان کی حفاظت فرماتے ہوئے ان کو پلٹ کر اسلام پر آنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جب تک جیے ایمان پر جیے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو میرے پاک پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔